آج ہماری میڈیسن ہے جی آرنیکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرنیکا سینگن پیتھورک پرسن. نروس سسٹم یعنی کہ جیسے پہلے کہا کہ نروس ہو جانا کسی بات پہ, ایموشنل ہونا, جلدی کسی بات کو مطلب اس چیز کو سنبھال نہ پانا, جوش میں آ جانا, نروس مطلب. سینگن پلیتھورک پرسن, سینگن پرخون پرجوش یعنی کہ موٹا تازہ لیکن اس طرح کا بے ڈول پھیلا ہو نہیں, سینگن پرخون پرجوش. پلیتھورک پرسن لیولی ایکسپریشن یعنی کہ زندہ دل بندہ, لیولی ایکسپریشن, اینڈ ویری ریڈ فیس, اور چہرہ بالکل سرخ. مطلب اوور آل اس قسم کے مریض کے لیے کام کرتی ہے, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, موسٹلی فیمیل کے لیے بھی. پھر کہتا ہے جی فار دا بیڈ افیکٹس ریزلٹنگ فرام میکینیکل انجری, فار دی بیڈ افیکٹس برے اثرات ریزلٹنگ جو ریزلٹ ہوں فرام میکینیکل انجری کسی میکینیکل انجری کا, ایون اف ریسیوڈ ایئرس اگو چاہے وہ کتنا عرصہ پہلے ہی کیوں نہ لگی ہو. یہاں پہ ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ میکینیکل انجری سے کیا مراد ہے. میکینیکل انجری کون سی چوٹ ہوتی ہے؟ ہم موسٹلی یہی سمجھتے ہیں کہ میکینیکل انجری کہتے ہیں میکینک یعنی کوئی ایسی چوٹ جس کا لگے لیکن خون نہ نکلے, وہ نہیں. میکینیکل انجری کسی حد تک یہ ہے, لیکن یہ وہ چوٹ آہستہ آہستہ مسلسل دباؤ یا حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے کہ مسلسل جھک کے کام کرنا, کمر بار بار یوز ہو رہی ہے, وہ وزن اٹھا رہے ہیں بار بار استعمال ہو رہی ہے, کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اپنی کلائی بار بار استعمال ہو رہی ہے. دیٹ از میکینیکل انجری. یہ میکینیکل انجری میں آئے گا کہ آپ کی کوئی جگہ بار بار آہستہ آہستہ مسلسل دباؤ کی وجہ سے یا حرکت آہستہ کی وجہ سے وہ استعمال ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جو انجری بن رہی ہے, جو چوٹ آ رہی ہے, دیٹ از کالڈ میکینیکل انجری. کیونکہ میکینکس یوز ہو رہی ہے اس میں, آپ ایک لیور کی طرح میکینکس کی طرح یوز ہو رہے ہیں, دیٹ از کالڈ میکینیکل انجری. یہ سرپرائزنگ پوائنٹ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اب اس پہ مزید آگے جائیں گے تو اور زیادہ کلیئر ہوگا آپ کو. ایون اف ایئرس اگو چاہے وہ کئی عرصہ پہلے ہی کیوں نہ ہو, یعنی پہلے میں یہ کام کرتا تھا, یعنی جو کہ کوئی کام مزدوری والا یا کوئی بھی اس طرح کا, یا پہلے میں کمپیوٹر کا کام کر رہا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا رکھا اس میں, ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے جی اسپیشلی اڈاپٹیڈ ٹو دوز who remain long impressed by test mechanical injury. Especially adapted یہ خاص طور پہ دی ہے to those ان کو long impressed جو لمبے عرصے تک امپریس رہے ہوں by even slight mechanical injury, چاہے تھوڑی سی میکینیکل انجری ہی ہو, یعنی وزن اٹھایا گیا ہو اور وزن تھوڑے دن اٹھایا ہو یا تھوڑا سا کام کیا ہو, اس کے بعد مسئلہ بن گیا ہو. ڈاکٹر صاحب میں وزن تک کدے نہیں چاہا, بس ایک گڈی نے جو 5-7 آئٹم لائے ہیں اسے پہلے کبھی نہیں کیے, لیکن تھوڑا سا ہی کیوں نہ کیا ہو, تو اس افیکٹ میں بھی آپ کہتے ہیں کہ منہ سور لیم بروز فیلنگ. سور کہتے ہیں صرف دکھنے, درد کو کہتے ہیں, درد ہونا, دکھنا, اس کو. لیم لنگڑا پن یعنی درد ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لنگڑا پن آ رہا ہے. بروز فیلنگ ایسی چوٹ یہ کوئی ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں پہ وہ لگی اور نیچے نیل سے بن جاتے ہیں, تو وہ بروز کہلاتا ہے. کہ جب کوئی چیز لگے اور اس کے بعد نیل بن جائیں تو وہ درد بھی ہو اور وہ نیل بھی ہو, دونوں وہ بروز کہلاتا ہے. تو لنگڑا پن, بروز فیلنگ, چیزیں فیلنگز ہیں کہ اسے ہے کہ ایسے ہے, مطلب فیل ہوتا ہے اس کے جسم درد کر رہا ہو, یار آج جسم بڑا ٹوٹا ہے میرا نا, وہ جسم درد کر رہا ہے. آل دو دا باڈی پوری جسم پہ ایسا لگتا ہے ایز اے بیٹن, جیسے کسی نے مارا ہے. تو یہ تین لفظ اگر کمبائن کریں تو یہی کہانی بن جاتی ہے کہ لنگڑا پان, سور, دکھنا, بروز فیلنگ. تو جیسے ایسے لگے جیسے کسی نے مارا, یہ فیلنگز آئیں. تو ٹرومیٹک افیکشن آف دا مسل یا ٹرامیٹک افیکشن آف دا مسل. اب ٹرامیٹک اور میکینیکل فرق ہے. ٹرامیٹک انجری یا ٹرامیٹک افیکشن کہتے ہیں کہ جب کوئی چوٹ لگی ہو اچانک, یعنی ایکسیڈنٹ ہو جانا, کوئی زور سے کوئی چیز لگ جانا, کسی نے ماری ہے یا آپ سے کس طریقے سے لگ گئی یا کوئی اس طرح کی کہانی بنی, تو وہ ٹرامیٹک آئے گا. افیکشن آف مسلز, اب یہ مسلز پہ اگر لگی ہے, جیسے یہاں مسلز ہیں آپ کے, اس پہ اگر کوئی ٹرامیٹک لگی ہے تو اس کے نیچے پھر وہ جو جگہ ہے وہ نیلی بھی ہوگی ہے, درد بھی کر رہی ہے, بیٹن والی فیلنگز بھی آ رہی ہیں, تو آپ کی ارنی کا موت اس میں کام کرے گی. کہتا میکینیکل انجری اسپیشلی ود اسٹوپر فرام کنکشن. میکینیکل انجری اسپیشلی ود اسٹوپر فرام کنکشن. اب یہ کہتا ہے میکینیکل انجری, ایک تو میکینیکل انجری کی بات کی تھی, اگر اس کا مسئلہ ہے اسپیشلی ود اسٹوپر, یا وہ مدہوشی کی طرف چلا جاتا ہے, مدہوش ہو جانا یعنی کہ ہاف نیم بیہوشی کی طرف چلا جانا, فرام کنکشن. میکینیکل انجری کو الگ کیا ہے اور پھر آگے ایک بات کی کہ میکینیکل انجری میں ایک کام کرتی ہے, لیکن کہتا ہے خاص طور پہ اگر مدہوشی ہو یعنی کہ اسٹوپر ہو, یعنی کہ جیسا نیم بیہوشی ہے, کچھ نظر آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ رہا ہے, کس وجہ سے, فرام کنکشن. کنکشن کہتے ہیں سر پہ لگنے والی چوٹ, جھٹکا. چوٹ لگی ہے لیکن جھٹکا لگے, آپ جاتے جاتے کھمبے کے ساتھ جا لگے ہیں, یا کوئی پلر ہے, موبائل دیکھ رہے تھے ڈگ کر کے لگے ہیں ساتھ میں, تو دماغ ہلے گا اندر.
تو وہ جو جھٹکا لگا ہے وہ کنکشن ہے, چوٹ کے ساتھ دماغ کا ہل جانا, جھٹکا لگنا. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا, شاید آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا تو بندوں کی آنکھ کے سامنے ایک دفعہ اندھیرا آ جاتا ہے, دیٹ از کنکشن. تو کہتا ہے وہ ہے اگر سپر فرام کنکشن تو بھی یہ بہترین کام کرے گی اس جھٹکے میں, کنکشن میں. انوالنٹری فیسز اینڈ یورین, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا اگر جو آپ کا یورین یا فیسز انوالنٹری نکل جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. مسئلہ کیا تھا, یہ چوٹ لگی تھی اس میں, تو اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے. یعنی کہ یہ نارمل علامت ہے, مرغی کی طرف لے کے جا رہا ہے. چوٹ لگی ہو تو اس طرح کا کہانی بن جاتی ہے اس کے بعد, چاہے وہ مکینیکل انجری ہو چاہے دوسری ہو. خاص طور پہ کہتے ہیں خاص طور پہ کنکشن, جھٹکے والی, تو اس کے بعد اگر یہ مسئلہ بنے تو یہ کام کرے گی. آپ کہتے ہیں آفٹر انجری ود بلنٹ انسٹرومنٹ, کوئی زخم ہوا ہو, کوئی چوٹ لگی ہے, بلنٹ انسٹرومنٹ, ایسا انسٹرومنٹ جس کی نوک نہ ہو, بلنٹ یعنی ہتھوڑے کا موٹے سائڈ والا حصہ, یا کوئی پائپ وغیرہ کوئی اس طرح کیسا, تو اس کے بعد یہ بہترین کام کرتی ہے. تو کہتا ہے سمفائٹم, سمفائٹم بھی اس میں بہترین کام کرتی ہے. لیکن کیسے کہ بے نوک چیز لگی ہے کوئی جس کی نوک نہیں تھی, لیکن وہ اس طرح کے انسٹرومنٹ نہیں, وہ خاص جگہ پہ, جیسا کہ برف کا گولا ہے, برف کسی نے ماری اور سیدھی آنکھ میں لگی, یا بچے نے فسٹ ماری ہے, اپنی فسٹ, بچہ دودھ پیتے ہوئے اکثر ماں کو اس طرح مارتے ہیں تو وہ لگ جاتی ہے, اس آنکھ کے ایریے کے لیے آپ کی سمفائٹم سب سے بیسٹ میڈیسن ہے. لیکن اگر آنکھ کے سائڈ والا ایریا ہے وہاں پہ لگی ہے, پھر وہاں پہ آپ کی ارنی کا موٹ آ جائے گی. ان سائڈ میں سمفائٹم اور باہر میں ارنی کا موٹ. کمپاؤنڈ فریکچر اینڈ دیئر پروفیوز سپوریشن, کمپاؤنڈ فریکچر کہتے ہیں کہ ایسی چوٹ جس میں ہڈی باہر نکالا, یعنی زخم بن جائے. تو کمپاؤنڈ فریکچر میں کیا کرتی ہے, اینڈ دیئر پروفیوز سپوریشن, یعنی بہت زیادہ پس بن جاتی ہے, پیپ بن جاتی ہے, تو یہ اس کو بننے سے روکتی ہے. ارنی کا موٹ زخم کو تو نہیں ریکور کرتی, لیکن وہ اس میں سپوریشن نہیں ہونے دیتی, اس میں یہ کام کرتی ہے. اوورآل اس میں کیلنڈولا بہت اچھا کام کرتی ہے. تو کیلنڈولا کیا کرتی ہے, کوئی سلفنگ ہو گئی ہے, یعنی زخم بن گیا یا کچلا گیا ہے کوئی زخم, تو اس میں جو آپ کے سافٹ ٹیشوز آپس میں رگڑے جاتے ہیں, تو ان کی رگوں کو بحال کرنا یا ان کنیکٹو ٹیشوز کو بحال کرنا یا سپوریشن نہ ہونے دینا کا کام پھر کیلنڈولا لگا کرتی ہے. آپ کھلا بھی سکتے ہیں, لگا بھی سکتے ہیں. کنکشن اینڈ کنٹیوژن, اب یہ بات پھر آگی کنکشن, جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کنکشن, تو کنکشن یعنی جھٹکا, ایسی چوٹ جو سر پہ لگے اور جھٹکے والی ہو. اینڈ کنٹیوژن, جلد پر ایسی چوٹ لگے جس کا نشان, یعنی کہ زخم نہ بنے, صرف نشان ہو اس طرح کا, مگر جلد نہ پھٹے, تو کنٹیوژن ہے. تو کہتا ہے کنکشن ہو اینڈ کنٹیوژن ہو ریزلٹ آف شاک, یعنی کنکشن کا تعلق ہو گیا شاک کے ساتھ, اور انجری, اور کنٹیوژن کا تعلق ہو گیا انجری کے ساتھ. یعنی کہ کنکشن ہوا ہے یا کنٹیوژن ہوا ہے, دونوں, اور اس میں شاک لگا ہے یا انجری ہوئی ہے, یعنی کہ جس میں زخم سا نہیں بنا, انجری ہوئی ہے, تو ان دونوں میں بھی یہ کام کرتی ہے. وداؤٹ لیسریشن آف دا سافٹ پارٹس, وہ جو سافٹ پارٹ ہے اس میں لیسریشن نہیں ہوئی, یعنی کہ کسی قسم کا کوئی زخم اوپن نہیں کھلا, لیسریشن نہیں ہوئی, تو اس میں یہ کیا کور کرتی ہے اور کیا کرتی ہے, پریونٹ سپوریشن, یہ پیپ بننے سے روکتی ہے. اینڈ سیپٹک کنڈیشن, اور اس کو سیپٹک ہونے سے, یعنی کہ اس کو جراثیم آلود ہونے سے بھی بچاتی ہے. اینڈ پروموٹ ابزارپشن, اور پروموٹ ابزارپشن کرتی ہے کہ تاکہ وہ ابزارب ہو جائے اور وہ ریکور ہو جائے, اس میں اچھا کام کرتی ہے. نروس کانٹ بیئر پین, وہ نروس ہوتا ہے, درد برداشت نہیں کر سکتا, ہول باڈی اوور سینسٹیو, پوری باڈی اس کے سینسٹیو ہوتی ہے. کس سلسلے میں, اس درد کے سلسلے میں. اس طرح کا درد ہو تو اگر سینسٹیو ہے بندہ, تو پھر آپ کی ارنی کا موٹ آئے گی. کہتا ہے کیمومیلا, کافی اور ایگنیشیا بھی کام کرتی ہے. آپ نے کل ہی پڑھی ہے کیمومیلا, کیمومیلا میں بچہ اور سینسٹیو ہوتا ہے پین کے ساتھ, ارائٹیبل, چڑچڑا ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے کیا چاہیے, یعنی اس طرح کی اس کی بے چینی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کی کیمومیلا کام کرتی ہے. اب جو کافی ہے, کافیوں میں اوور سینسٹیو, اس کے جتنے بھی سینسر ہیں سب اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں, چاہے سونگنا ہے, چکھنا ہے, دیکھنا ہے, سننا ہے, یہ سارے سینسز. تو اس میں پھر وہ جو پین سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بے چین ہو جاتا ہے, کبھی ایک جگہ بیٹھتا ہے, کبھی دوسری جگہ, تو اسے اذیت ہو ہوتی ہے اس درد کی وجہ سے, تو اس میں پھر آپ کی کافی آ جاتی ہے. پھر اس طرح اگنیشیا, اگنیشیا میں بھی اور سینسٹیو ہے پین سے, لیکن اس کا پین جو ہے نا وہ ایک سرکمسکرائبڈ اسپاٹ پہ ہوتا ہے, یعنی ایک دائرہ میں, ایک مخصوص احاطے میں ہوتا ہے اس کا درد. تو اس مخصوص احاطے میں اگر وہ سینسٹیوٹی ہو رہی ہے تو آپ اگنیشیا پہ بھی جا سکتے ہیں. Everything on which he lies seems too hard, ہر وہ چیز جس پہ وہ لیٹتا ہے وہ اسے سخت محسوس ہوتی ہے. Everything, ہر چیز, چاہے گدا ہے, چاہے چارپائی ہے, چاہے نیچے سویا ہے, چاہے اوپر سویا ہے, جس پہ وہ لیٹتا ہے وہ اسے کیا محسوس ہوتی ہے, سخت محسوس ہوتی ہے. یہ جنرل میں ہے اس کی. کمپلینٹس کانسٹنٹلی, یہ علامات اس کی لگاتار ہوتی ہے, وہ لگاتار کہتا ہے. Of it and keeps moving from place to place in search of soft place, یعنی کہ وہ جگہ ایک جگہ دوسری جگہ گھومتا ہے, کس لیے, تاکہ نرم جگہ حاصل کرے, کہ یار یہ جگہ میرے کو پھٹے ہونے لگ رہی, بڑی سخت ہے. تو اب اس جگہ پہ اگر جگہ ڈھونڈ رہا ہے سافٹ پارٹس کے لیے, تو پھر اس سے کیا ہوتی ہے, اس میں آپ کی ارنی کم ہو جائے گی. دی پارٹس ریسٹڈ اپان فیل سور اینڈ بروز, وہ جس حصے کے بل لیٹا ہوتا ہے وہ اس کی اسے درد ہو رہا ہوتا ہے اور دکھن ہو رہی ہوتی ہے, یعنی بروز فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. تو بیپٹیشیا اور پیروجینا میں, بیپٹیشیا میں کیا ہے کہ
وہ جس بھی جگہ پہ لے جائے, یعنی کہ کسی بھی جگہ پہ وہ لیٹ جاتا ہے, جو بھی اس کا حصہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے ساتھ میں, کوئی بھی حصہ مطلب پارٹس, اینی پارٹس آف دا باڈی جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا درد کرتا ہے, دکھتا ہے. موسٹلی یہ اگر ٹائیفائڈ میں ہے تو آپ کی بیپٹیشیا اوپر چلی جاتی ہے, اور ٹائیفائڈ میں ہی اگر ڈیکیوبیٹس یعنی کہ وہ جو جسم پہ زخم بن جاتے ہیں وہ بنتے ہیں, تو بھی آپ کی ٹائیفائڈ بیپٹیشیا اوپر چلی جاتی ہے. سیم اس میں ساتھ پیروجینم کہتا ہے. تو پیروجینم میں کیا ہے کہ جی بیڈ فیلز ٹو ہارڈ, اس میں یہ کنڈیشن کے ساتھ کامن ہے کہ اسے چارپائی سخت محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ سرچ نہیں کرتا سخت جگہ کہ جا کے ڈھونڈے, اس میں وہ بے چین ضرور ہوتا ہے, جگہ اس کی جگہ سخت محسوس ہوتی ہے. اور اگر بہت تیزی کے ساتھ اس میں ڈیکیوبیٹس بن جاتے ہیں, یعنی ڈیکیوبیٹس بن رہے ہیں, تو پھر آپ کی اس میں پیروجینم آتی ہے. اس میں بھی ایسی دکھن ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, بروز فیلنگ ہوتی ہے, متاثرہ ایسا درد کر رہا ہوتا ہے, لیکن چارپائی اسے وہ جو وہ ہے نا وہ سخت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. پھر کہتا ہے کہ must move continuously to obtain relief from the pain. اب اس میں وہ صاف جگہ کی تلاش کر رہا ہے ارنیکا میں, اور اس میں وہ آرام کے لیے تلاش کر رہا ہے کہ ادھر ادھر موو کرتا ہے اور اسے آرام بھی آ جاتا ہے رس ساکس میں. تو یہ رس ساکس ہوگی. ہیٹ آف دا اپر باڈی, اس کے جسم کے اوپر والا حصہ گرم ہوتا ہے اور نیچے والا ٹھنڈا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے کیمیلم میں پڑھا تھا کہ ایک چیز جو ریڈ اور ہاٹ ہوگا اور دوسرے والا یلو اینڈ کولڈ ہوگا. تو اس میں اوپر والا حصہ گرم ہے اور نیچے والا حصہ ٹھنڈا ہے. پھر کہتا ہے دا فیس آر ہیڈ اینڈ فیس الون از ہاٹ. چہرہ اور سر, چہرہ یا سر یا صرف اکیلا چہرہ گرم ہوتا ہے. دا باڈی کول اور باقی باڈی کول ہوتی ہے. ایسے بھی ہو جاتا ہے. انکانشیس, اب انکانشیس یعنی کہ ہوش میں نہیں ہوتا, انکانشیس. آپ اسے بےہوشی بھی کہہ سکتے ہیں, سیمی اسٹوپر بھی کہہ سکتے ہیں, انکانشیس ہونا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی انکانشیس ہے بھائی, وہ جو بات کر رہا ہے, ڈیلیریم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. وین اسپوکن ٹو آنسر کریکٹلی, جب آپ اسے بات کریں گے تو جواب ٹھیک دے گا. وین اسپوکن ٹو آنسر کریکٹلی بٹ انکانشیس, لیکن انکانشیس ہو جائے گا. اینڈ ڈیلیریم ایٹ ونس, اور وہ ڈیلیریم اس پہ دوبارہ پھر آ جائے گا. یعنی جب آپ بات کریں گے تو بات پوری کرے گا, لیکن اس کے بعد پھر کیا ڈیلیریم ہو جائے گا, یعنی مدوشی میں چلا جائے گا ایٹ ونس, اس کے فوراً بعد. ڈیلیریم کہتے ہیں الجھن بے ربط حقیقت, یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنا, سمجھ نہیں آ رہی کیا بول رہا ہے اس میں, اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. یا انکانشیس ہو جاتا ہے, یعنی انکانشیس بھی ہو جاتا ہے, ڈیلیریم کی کنڈیشن میں بھی جا سکتا ہے. فالز اسلیپ ان دی مڈ آف دی سینٹینس. اب اس میں کیا ہے بیپٹیشیا میں کہ وہ اسٹوپر کی کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن کیسے ہوتی ہے کہ وہ مدھوشی کی شکل میں ہوتا ہے. آپ اسے بات کرتے ہیں, وہ آدھی بات کرتا ہے, آدھی بات کرتے ہی دوبارہ واپس انکانشیس ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کی بیپٹیشیا ہے. تو موسٹلی بیپٹیشیا میں ٹائیفائڈ میں بھی اس طرح کی کنڈیشن بن جاتی ہے, کیونکہ دماغ کی طرف اثر کر جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے. کہتا say there is nothing the matter with him, وہ کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ارنیکا کی کہانی. میننگائٹس آفٹر میکینیکل اور ٹرومیٹک انجری. میننگائٹس کہتے ہیں دماغ کی یا ریڑھ کی ہڈی کی جو جھلیاں ہیں ان میں انفلیمیشن ہو جانا, اس میں پانی ہو جانا, یا مطلب کسی قسم کا جیسے ان کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے, یا اب یہ چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے میننگائٹس آفٹر میکینیکل اور ٹرومیٹک انجری. اب بات آ گئی میکینیکل کا, مطلب سمجھا چکا ہوں کہ آہستہ آہستہ کسی چیز میں دباؤ ڈالنا یا بار بار حرکت کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے ہے, یا ٹرومیٹک انجری ہے, چوٹ لگی ہے, گرا ہے, کوئی لڑائی ہوئی ہے کسی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہوا ہے. آر فرام فال, وہ گرا ہے فال کی وجہ سے. آف کنکشن یعنی کہ آف برین, یا دماغ لگا ہے جہاں پہ جھٹکا لگا ہے, ٹکرا ہوا ہے, اس کی وجہ سے میننگائٹس ہوا ہے, تو بھی آپ کی ارنیکا موڈ کام کرے گی. وین سسپیکٹنگ آف ایکسوڈیشن آف بلڈ, جب یہ سسپیکٹ ہو کہ اندر بلڈ نکلا ہوگا, باہر نہیں نکلا لیکن اندر سسپیکٹ ہے کہ ایکسوڈیشن ہوئی ہوگی, تو یہ اسے ابزارو کرتی ہے, ڈیزالو کر دے گی. ٹو فیسیلیٹیٹ ابزارپشن, یہ اسے ابزارو کرتی ہے. ہائیڈروسیفلس, ڈیتھلی کولڈنس ان دی فور آرم آف دی چلڈرن. جب سر میں پانی پڑ جائے ہائیڈروسیفلس, اور کنڈیشن یہ ہو کہ بچے کے جو فور آرمز ہیں, یہ جو بازو ہیں, یہ بالکل ٹھنڈے یخ ہوئے ہیں, یعنی ایسے لگے کہ بچہ مرنے والا ہے, تو آپ کی ارنیکا موڈ اسے سپورٹ کرے گی, نہ کہ ہائیڈروسیفلس ٹھیک کرے گی, وہ باقی کنڈیشن کو بھی ریکور کر دے گی. اب کہتا ہے کہ اگر ڈائریا ہوا ہو, اور ڈائریا بہت زیادہ میں بھی تو کمزوری آ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے جسم ٹھنڈا پڑنے لگ گیا ہے, خصوصاً یہ جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ڈائریا ہونے کی وجہ سے, تو آپ کی برومین میڈیسن آئے گی. اب کہتا ہے اپاپلیکسی, سیدھی سادی ہیڈ ایک ہی مرگی کی ہے, اپاپلیکسی کی مرگی کے لیے. لاس آف کانشیس, یعنی ہوش نہیں رہتا اسے, لاس آف کانشیس ہو جاتا ہے. انوالنٹری ایویکویشن, ایویکویشن پخانا نکل جاتا ہے, انوالنٹری ایویکویشن ہو جاتا ہے. باؤل اینڈ بلیڈر, یعنی بڑا پخانا بھی اور یورین بھی دونوں نکل جاتے ہیں, انکانشیس پتہ نہیں چلتا. ان ایکیوٹ اٹیک, جب یہ ایکیوٹ اٹیک میں کیا کرتی ہے, کنٹرول ہیموریج. ایکیوٹ جو اٹیک ہوتے ہیں ان میں ہیموریج کنٹرول کرتی ہے, یعنی خون نہیں نکلنے دیتی, اینڈ ابزارپشن, اور اسے ابزارب ہونے میں مدد دیتی ہے. should be repeated, allowed to act for days or week unless symptom call for another remedy. کہتا ہے اس کو بار بار دیں, اس کو ریپیٹ کریں کئی ہفتوں تک یا کئی دنوں تک, اس کو کھلائیں,
جب تک کہ اس دوائی کی کسی اور دوائی کی اس بندے میں علامتیں نہیں آ جاتی. تو موسٹلی یہ اکیلے ہی کور کر جاتی ہے, کیونکہ ہسٹری میں اگر چوٹ ہو تب. کنجکٹیولا اور ریٹائنل ہیموریج, کنجکٹیولا یا ریٹائنل یعنی آنکھ کے جو اندر کا حصہ ہے اس میں اگر ہیموریج ہے یعنی بلڈ اتر خون اترا ہے چاہے چوٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, ود ایکسٹراویزیشن, رگیں پھول گئی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے رگوں میں نظر آ رہا ہے سامنے, فرام انجری, چوٹ کی وجہ سے, اور کف یا کھانسی کی وجہ سے. اب یہ بڑی خاص علامت ہے, زیادہ کھانسی کرنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات آنکھیں آپ کی پھول جاتی ہیں, بلڈ آ جاتا ہے ان میں, یا اس کو چوٹ لگی اور چوٹ کے بعد یہ معاملہ بن گیا تو بھی آپ کی آرٹری کا موت کام کرے گی. تو کہتا ہے لیڈم اور نکس بھی کام کرتے ہیں. اب لیڈم ذرا تھوڑا سا ہٹ کے کام کرے گی کہ آنکھ کی جو انٹیریئر چیمبر ہے اس میں کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے تو بھی, یا اگر آپریشن کروایا ہے اور آپریشن کروانے کے بعد یہ مسئلہ بنا ہے تو بھی آپ کی لیڈم پال کام کرے گی. اب لیڈم پال ایچیموسس یعنی کہ ایچیموس کہتے ہیں جلد کے نیچے بننے والے خون کے دھبے, وہ دھبے بن گئے ہیں آپریشن کے بعد یا کوئی چوٹ لگی ہے اس کے بعد, تو آپ کی بہترین لیڈم کا بھی وہاں پہ کام کرتی ہے. تو نکس ومیکا بھی کہتا ہے کام کرتی ہے. اب نکس ومیکا میں ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ نکس ومیکا پین لیس پارٹ بن جاتے ہیں اگر آنکھ کے سفید والے حصے میں, یعنی پین لیس پارٹ ہے, اس میں بھی بہترین کام کرتی ہے. سرخ خون کے دھبے بن گئے ہیں یا رگیں پھول گئی ہیں سگریٹ پینے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے, اسموکنگ کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے اس طرح, یا نائٹ بلائنڈنس ہے, رات کو نظر نہیں آ رہا تو بھی نکس ومیکا اس میں بہترین کام کرتی ہے, یا عمر کے ساتھ ساتھ نظر کمزور آ رہی ہے تو بھی آپ کی نکس ومیکا اس میں کام کرتی ہے. تو آنکھ کے جو سفید حصہ ہے اس میں اگر بلڈ ظاہر ہو رہا ہے یا ایکسٹراویزیشن ہو رہی ہے, اس میں آنکھیں جو رگیں ہیں وہ پھول گئی ہیں, ان میں خون اتر آیا ہے تو بھی نکس کام کرتی ہے اس میں, یا آنکھوں سے جو ہے نا وہ پانی نکل رہا ہے اور ساتھ میں سرخ بھی ہیں, ایسے بلڈ ابری ہوئی ہیں تو بھی ہم نکس کا سہارا اس میں لے سکتے ہیں. کہتا ہے گاؤٹ اینڈ رومیٹزم, گاؤٹ کہتے ہیں جوڑوں کے درد کو, یعنی جس میں گانٹھیں بن جاتی ہیں یا بالکل پیور جوڑوں کا درد جو ہے گاؤٹ, اینڈ رومیٹزم یا ساتھ پٹھے بن والے پٹھوں کا درد, ود گریٹ فیئر آف بینگ ٹچڈ, اسے یہ خوف ہوتا ہے, یہ ڈر ہوتا ہے کہ اسے ہاتھ کونے لگا ہے جہاں اسے درد ہے, چاہے گھٹنا ہے چاہے کلائی ہے چاہے کوئی بھی جوڑ ہے, اسے یہ ڈر لگے گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ نہ لگائے, اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ ٹچ نہ کرے کوئی. آر سٹرک بائی پرسن کمنگ نیئر ہے, یا کوئی بچہ یا بڑا اس کے جو نزدیک آ رہا ہے, ادھر سے بچہ بھاگ کے آ رہا ہے تو اسے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میرے گھٹنے سے نہ ٹکرا جائے, تو وہ پہلے ہی اسے کیا کرے گا, رک جاؤ ادھر, رکو رکو رکو. تو یہ بات آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس مائنڈ سمپٹم میں بھی آپ کی ارنی کا موڈ کام کرتی ہے. کانٹ واک اریکٹ آن اکاؤنٹ آف بروز سارٹ آف فیلنگ ان پیلوک ریجن, وہ سیدھا نہیں چل سکتا, کیوں, آپ کی اس کمر کی جو پیلوک ریجن ہے اس میں درد ہوتا ہے, کیونکہ میکینیکل ہسٹری ہے, کیا ہے, میکینیکل انجری, وہ کیا کرتا ہے اس کی وجہ سے سیدھا نہیں چل سکتا. بروز سارٹ فیلنگ سے درد ہوتا ہے, سارٹ فیلنگز ہوتی ہیں ان پیلوک ریجن, پیلوک ریجن. پھر کہتا ہے ٹینڈنسی ٹو اسمال پینفل بوائلز, چھوٹے اسے دانے نکلتے ہیں, اسمال پینفل بوائلز ون آفٹر انادر, اسمال پینفل اکثر بوائلز کہتا ہے جس پانی میں پانی سے پڑ جاتا ہے, اس طرح کے بھی دانے ہوتے ہیں بعض اوقات, ون آفٹر انادر, ایک کے بعد دوسرا نکلے گا اس میں. ایکسٹریملی سور, اور بہت زیادہ, ایکسٹریملی مطلب بہت زیادہ سور, دکھن ہوتی ہے, درد ہوتا ہے اس میں. تو کہتا ہے اسمال بوائل ان کراپس, فصل کی شکل میں نکلتے ہیں, یعنی بہت زیادہ نکلتے ہیں اکٹھے, جیسے کوئی فصل ہے ایک کے بعد دوسرا اگر نکلتا ہے, یہ بعض اوقات فصل کی شکل میں اور جسم کے تمام پارٹس میں نکل آتے ہیں, ایوری پارٹس آف دا باڈی, یا فصل کی شکل میں ہو یا ایک کے بعد دوسرا نکلے, یعنی ایک ٹھیک ہو گیا پھر دوسرا نکل رہا ہے, تو آپ کی اس میں سلفر بھی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹیوبرکولینم بھی کام کرتی ہے کہ جو ہے نا اس میں ایک کے بعد دوسرا نکل رہا ہے, لیکن اس کی موسٹ فیوریٹ جگہ ناک ہوتی ہے ٹیوبرکولینم کی, یہاں پہ نکلتا ہے اور وہ گرین کلر کے نکلتے ہیں موسٹلی, اور ایکسٹریملی پینفل بھی ہوتا ہے, درد بھی ہوتا ہے ناک میں. پیرالائسس لیفٹ سائڈڈ, لیفٹ سائڈ کی اگر پیرالائسس ہوئی ہے لیفٹ سائڈ کا تو اچھا کام کرتی ہے, اس میں پلس کیا, فل سٹرانگ بھری ہوگی, سخت ہوگی, سائنگ میٹرنگ, خراٹے دار آواز ہوگی, سائنگ آئیں بھر رہا ہوگا, اور مٹرنگ بڑبڑانا. یعنی کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا فالج کا اٹیک ہوا ہے, وہ لیٹا ہوگا تو آپ کو آواز لگے گی کہ اس کی آواز آ رہی ہے, بڑبڑا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ بول کیا رہا ہے, جیسے انکانشیس ہو جانا. یعنی پیرالائسس بیسیکلی ایپاپلیکسی بھی ایک قسم ہے پیرالائسس کی, یکدم بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے. تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ انکانشیس ہوا ہے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسے یہ مرگی کا دورہ ہے یا ایپاپلیکسی سے جو ہے نا پیرالائز ہوا ہے. اس کنڈیشن میں اگر وہ انکانشیس ہوتا ہے اور آپ کو اس کی آواز نہیں سمجھ آ رہی, بول کیا رہا ہے یہ, تو اس قسم کے فالج میں آپ کی جو ہے نا ارنی کا موڈ کام کرتی ہے. اور موسٹلی ہسٹری میں یہی ہوتا ہے, اسے کوئی صدمہ آیا ہے, کوئی جھٹکا لگا ہے, کوئی چوٹ لگی ہے, تو اس میں اس طرح کا فالج اگر آ گیا ہے ہسٹری میں, تو آپ کی موسٹلی اس میں جیسے کاسٹیکم اور باقی میڈیسن کام کرتی ہیں, تو آپ کی ارنی کا موڈ بھی لیفٹ سائڈ کے پیرالائسس میں کام کرتی ہے. بیلچنگ اور ریکٹیشن, ڈکار لگانا, دونوں ایک ہی مطلب ہے. بیلچنگ نارمل ورڈ ہے اور ریکٹیشن میڈیکیٹڈ ورڈ ہے. یہ بیلچنگ پرانا لفظ ہے. فول پٹریڈ لائک ٹاٹنیک, اس کی جو سمیل ہوگی وہ کس طرح ہوگی, گندے انڈے کی طرح. یہ ڈکار جو ہیں گے وہ گندی سمیل آئے گی ان کی.
डेसेंट्री पेचस को कहते हैं, जिसमें मरोड़ पड़ते हैं, दर्द होता है। विद स्टूरिया फ्रूटलेस अर्गिंग, छोटे पेशाब, अस्टूरिया छोटे पेशाब को कहते हैं कि उसका बंद हो जाना है, डेसेंट्री होना और साथ छोटे पेशाब का बंद हो जाना। और फ्रूटलेस अर्गिंग यानी ख्वाहिश हो रही है लेकिन आता नहीं, यानी इसका मतलब है बार बार वॉशरूम जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा, तो उसमें काम करती है लॉन्ग इंटरवल बिटवीन स्टूल। और अब स्टूल की बात कर रहा है साथ में कि उससे पेचस हुए हैं और पखाने के लिए बार बार पखाने का वक्फा बढ़ गया बीच में और छोटा पेशाब साथ बंद हो गया, तो उसमें भी आपकी अर्निका मोड काम करती है। इसकी मजीद नीचे और अच्छे से समझ आ जाएगी कि कॉन्स्टिपेशन रेक्टम लोडेड फीसेस विल नॉट कम अवे। इसको बड़े खास तरीके समझिएगा। कब्ज होती है, रेक्टम लोड हुआ होता है फिर भी पखाना नहीं आता, फीसेस नॉट कम अवे, रेक्टम लोड है, पखाना है लेकिन आ नहीं रहा। रिबन लाइक स्टूल, रिबन की तरह स्टूल होता है। रिबन कैसा होता है? रिबन लंबा होता है, ऐसे चौड़ा होता है, गोल नहीं होता, ऐसे चौड़ा होता है। मोस्टली लेडीज क्योंकि काम करती है उन्हें पता होता है कि रिबन किस तरह का होता है, वो पतली पट्टी होती है, इस तरह का चौड़ा होता है। अब कोई भी चीज चौड़ी कैसे होती है? जैसे ये चीज है, ये इसके अंदर से गुजर गया, ये प्रेस होकर आती है बीच में से, इस तरह की वो रिबन बन जाएगी, ऐसे पतली हो जाएगी। लेकिन किसी गोल चीज को राड गुजरता है तो वो मोटा की शक्ल में जाता है। अगर किसी चीज को प्रेस करते हैं तो ऐसे वो रिबन की शक्ल में चली जाएगी। तो ये कहता है कि रिबन लाइक स्टूल फ्रॉम इन लार्ज प्रोस्टेट आर रिट्रोवर्टेड यूट्रस। यूट्रस जब पीछे की तरफ जड़ जाए या आपके प्रोस्टेट पीछे दबाव डाल रहे हैं रेक्टम पे, तो क्या होगा? रेक्टम प्रेस हो जाएगा। प्रेस जब स्टूल जाएगा तो किस तरह जाएगा? रिबन की तरह स्टूल लोडेड है, आ नहीं रहा, इसका मतलब है प्रोस्टेट ने दबाया हुआ है, अब आता भी है तो फिर कैसे आएगा? रेक्टम में रिबन की तरह का। सोरनेस ऑफ द पार्ट्स आफ्टर लेबर, सोरनेस दुखना पार्ट्स का, हिस्से का, आफ्टर लेबर लचगी के बाद। इस लाइन का मतलब ये भी है कि ये दाई की तरह काम करती है। पहले जमाने में डिलीवरी के बाद दाइयां आया करती थी, वो लेडीज की मालिश किया करती थी, टांगों की, पेट की, इन सब एरियाज की, क्योंकि उसे दर्द होता था। कैसा दर्द होता था? ब्रूज लेम फीलिंग, ऐसा लगता था जैसे किसी ने मारा है, सेम यही फीलिंग्स होती है, तो इसलिए इसे दाई भी कहा जाता है, ये दाई वाला काम करती है। प्रिवेंट पोस्टमार्टम, ये रोकती है पोस्टमार्टम खून को, कस जचकी के बाद जो खून आ रहा होता है उसको तरतीब देती है, सिक्युलाइज करती है, वो जो रगें टूटी होती हैं उनको तरतीब देती है। एंड प्रिपेयर कॉम्प्लिकेशन, या जचकी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है ये सब उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देती है। तो ये अगर डिलीवरी के फौरन बाद आप 3 दिन लगातार दे दें, बशर्ते कि ऑपरेशन ना हुआ हो, तो ये सारे मामला ठीक कर देगी और 3 महीने के अंदर अंदर पेट भी रिवर्स पे चला जाएगा अपना, बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। रिटेंशन और इनकंटिन्यूस ऑफ द यूरिन आफ्टर लेबर, छोट जचगी के बाद या लेबर के बाद रुक जाना या बिल्कुल फ्री हो जाना, तो भी आपके अर्निका मोड काम करेगी। लेकिन यहाँ कहता है ओपीएम भी काम करती है कि लेबर के बाद अगर छोटा पेशाब रुक जाता है तो आपकी ओपीएम काम करती है। या अगर बच्चे को माँ ने दूध दिया और वो गुस्से में आई हुई थी और उसके बाद अगर छोटा पेशाब रुक गया तो भी आपकी ओपीएम काम करती है। पैरालाइसिस ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर का पैरालाइज है यानी फालिज हुआ है, या ब्लैडर जो है ना उसके जो आगे मुंह है वो स्फिंक्टर हो गया यानी कि तंग हो गया, उसमें भी आपकी ओपीएम काम करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको, सिगरेट के ज्यादा इस्तेमाल के बाद अगर छोटा पेशाब रुक जाता है तो भी आपकी ओपीएम काम करती है। या अगर आपको नहीं पता क्यों रुक गया है तो भी आप ओपीएम दे सकते हैं, ओपीएम उसमें काम करती है। छोटा पेशाब रुक जाए तो उसमें बेहतरीन तरीके से काम करती है। फिर कहता है जी रिटर्न रिलेशनशिप इसका है एकोनाइट के साथ, हाइपेरियम के साथ और रस्टाक्स के साथ सिमिलर है। ये सोरनेस एज ए ब्रूस बेप्टिशिया जैसे आपको बता दिया पहले, चाइना फाइटोलक्का, पैरोजिनम, रस्टाक्स, रूटा, स्ट्रेफिसिग्रे के साथ। अर्निका अच्छा काम करती है इन मेडिसिन के साथ जिनमें एकोनाइट, एपिस, मेलासिकाक, वेट्रम अल्बम और इस फॉलोड बाय इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा काम करती है। इन एलिमेंट्स फ्रॉम स्पिरिचुअस लिकर, जिन्हें स्पिरिट हो या शराब आवर हो, जो नशा आवर हो, अलामात उनके पीने के बाद अगर जिस किस्म की आती हैं तो उसमें काम करती है। फ्रॉम चारकोल वेपर्स, या कोयला कहीं लगा हुआ था और उसकी वजह से जो उसके वेपर्स होते हैं वो अगर अंदर चले गए हैं उसके बाद अगर कंडीशन है, तो क्योंकि आपको पता है ये अनकॉन्शियस में काम करती है, तो अनकॉन्शियस होना मोस्टली इनकी वजह से बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, चारकोल की वजह से भी और स्पिरिचुअल लिकर की वजह से, तो उसमें भी ये मेडिसिन सपोर्ट करती है। अर्निका इज ऑफन इंडिकेटेड, ये अक्सर दी जाती है इस केसेस में। तो कहता है अमोनियम कार्ब और बोविस्टा भी काम करती हैं इसमें। तो अमोनियम कार्ब और बोविस्टा, अमोनियम कार्ब और बोविस्टा क्यों है? ये एंटीडोट करती है तार के बैड, तार किसको कहते हैं? लोग को, जो लोग सड़कों पे डालते हैं उसके बैड इफेक्ट्स को, या उसकी जो गैस होती है या गैस के साइड इफेक्ट्स को, उसको एंटीडोट करती है। और जो अमोनियम कार्ब है इसमें आई थिंक ये भी गैस के या जो चारकोल वगैरह उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको भी ये एंटीडोट करते हैं। अमोनियम कार्ब भी उसमें, हाँ अमोनियम कार्ब करती है कि इसको कहते हैं, मुझे इंग्लिश का वो वर्ड भूल गया, एम्फाइसीमा, कि जब फेफड़े जो है ना वो उसमें हवा फंस जाती है, बाहर निकल जाती है, क्यों?
सिगरेट के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से या किसी और वजह से कि उनमें जो छोटी छोटी थैलियां होती हैं जहाँ पे हवा आपकी मूव करके आती है उनसे वो फट जाएं या किसी और वजह से वो कोई और इशू बन जाए उनका, तो उसकी वजह से हवा फिर अंदर फंसती है, बाहर नहीं निकल पाती, तो सांस में तंगी आती है। तो उस इश्यूज में आपकी एम्फाइसीमा के लिए अमोनियम कार बड़ा अच्छा काम करती है वहाँ पे। अब वो मसला गैस की वजह से भी हो सकता है, किसी और मसले की वजह से हो सकता है, और किसी चोट की वजह से भी हो सकता है। तो एम्फाइसीमा में अमोनियम कार बहुत अच्छा काम करती है। इन स्पाइनल कंकशन कंपेयर हाइपेरिकम, बड़ी खास बात कि स्पाइनल कंकशन, और पीछे हमने स्पाइनल का कोई बात नहीं पड़ी, क्या इसने बताया है कि अगर स्पाइनल कंकशन होगा यानी झटका लगा लेकिन रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कंकशन की बात आई है कि कोई कंकशन है यानी चोट लगी, वैसे कंकशन सर का है ना कि सर पे चोट लगे तो और झटका लगे, अब स्पाइनल कंकशन कि जो चीज टकराई आपस में, स्पाइन हुआ है, झटका लगा है, तो अगर वो रीढ़ की हड्डी का मामला है तो फिर आप हाइपेरिकम के साथ इसके कंपेयर करेंगे। तो हाइपेरिकम का क्या था, हाइपेरिकम के रीढ़ की हड्डी की चोट है या रीढ़ की हड्डी पे कोई ब्लो हुआ है, कोई ऐसी चोट लगी है या कंकशन हुआ है कोई, यानी कि आपस में लग गई है कैसे, या फालन कोकक्स है यानी हिप के बाद वो गिरा डायरेक्ट नीचे, तो उस हिस्से में हम हाइपेरिकम को साथ प्रेफर करेंगे। और हाइपेरिकम को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजरी आर कंकशन, इसका मतलब है रीढ़ की हड्डी जहां इन्वॉल्व हुई है बार बार झुकने में, तो हम हाइपेरिकम को भी साथ रखेंगे। ठीक है। अग्रेवेशन एट रेस्ट, जब वो रेस्ट करता है तो उसका मामला बढ़ जाता है रेस्ट करने से। वेल लाइंग डाउन, जब वो लेटता है तो भी मसला बढ़ जाता है उसका। फ्राम वाइन या शराब पीने से उसका मसला बढ़ जाता है। आराम कैसे आता है, फ्राम कंटेक्ट करने से आराम आता है, टच करने से, राब्ता करने से, कंटेक्ट करने से उसे आराम आता है। मोशन, हरकत करने से उसे आराम आता है। फ्राम रस्टाक्स और रूटा भी कहता काम करते हैं। तो रस्टाक्स में क्या होता है कि वो मूव करता है, उसे बेचैनी होती है या अंदेशा होता है, फिक्रमंदी होती है, एंजाइटी होती है, तो वो घूमता है, अब उसे चलने से आराम आ जाता है। अब रूटा क्या है, रूटा में भी वो बेचैन होता है, मतलब मूव करता है इधर उधर रिलीफ लेने के लिए, उसे थोड़ा सा तो आराम आता है लेकिन फिर ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि वो परियास्टम की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। कि झिल्ली हो सकता है वक्त तो पट्टे को आराम आता है लेकिन परियास्टम का जो इशू होता है वो साथ साथ बढ़ने लग जाता है। तो वो दोनों कंडीशन में यानी कि आपकी रस्टाक्स जो है, रूटा जो है अर्निका और रस्टाक्स के दरमियान में अच्छा सा काम करती है। तो इसलिए ये रस्टाक्स के साथ भी दें तो अच्छा काम करती है और अर्निका के साथ भी दें रूटा तो भी अच्छा काम करती है। ठीक है, ये जनाब आपकी अर्निका मोट। इसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।